پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک بڑا چیلنج ابھر کر سامنے آ رہا ہے، جہاں پوری دنیا اس وقت F-35 لائٹننگ 2 کو ایکوائر کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہ ایک اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے۔ وہاں اسرائیل ایک ایسا فائٹر جیٹ لا رہا ہے جو اسٹیلتھ نہیں مگر تباہی میں اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ہے F-15IA، دنیا کا سب سے مہنگا ہیوی فائٹر۔ یہ فائٹر جیٹ صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی ایئر تھریٹ ہے، کیونکہ جو کیپیبلٹی آج اسرائیل کو ملتی ہے وہ کل انڈیا کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ ایئر کرافٹ لانگ رینج سٹرائکس کر سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہیوی میزائلز کو بھی کیری کر سکتا ہے، اور یہی چیز ساؤتھ ایشیا میں بھی ریلیونٹ ہے۔ اسرائیل نے بوئنگ کو $8.5 بلین کا کنٹریکٹ دیا ہے اس فائٹر جیٹ کو مینوفیکچر کرنے کے لیے۔ یہ صرف فائٹر جیٹ بنانے کا کنٹریکٹ نہیں ہے، یہ ایک پالیسی سگنل ہے، کیونکہ US اب یہ مان رہا ہے کہ صرف اسٹیلتھ اب کافی نہیں ہے، ہیوی فائٹر جیٹس کی ضرورت اب پھر محسوس کی جا رہی ہے۔ F-15IA دراصل F-15EX ایگل 2 پر بیسڈ ہے۔ F-15EX کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں سعودی عربیہ کے F-15SA اور قطر کے F-15QA نے پارٹیسپیشن کی ہے، یعنی ریسرچ مڈل ایسٹ نے پے کی ہے اور فائنل مانسٹر اسرائیل کو ملا ہے۔ یہ فائٹر جیٹ ویسٹرن ورلڈ کا سب سے ہیوی، لانگ رینج اور سب سے زیادہ مہنگا فائٹر جیٹ ہو سکتا ہے، اور جو چیز اسے خطرناک بناتی ہے وہ اس کا فلائی بائی وائر سسٹم ہے۔ پرانے F-15s مینول تھے، لیکن نیا آنے والا F-15IA مکمل فلائی بائی وائر سسٹم سے انٹیگریٹ ہے، جس کی وجہ سے بیٹر مینوربلٹی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا ریڈار ویسٹرن فائٹرز میں سب سے طاقتور F-35 کے AN/APG-81 ریڈار سے تقریباً 50% بڑا ہے، اور یہی چیز اسے سب سے زیادہ خاص بناتی ہے۔ یہ پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک سیریس BVR چیلنج بن سکتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کی اصل اسٹرینتھ کی۔ F-15IA کی اصل طاقت اس کی ایئر فریم یا اس کی سپیڈ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہوگا۔ اسرائیل اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی اس میں انٹیگریٹ کرے گا، جو کہ کامبیٹ ٹیسٹنگ جیمنگ سسٹمز ہیں۔ یہ سسٹمز ایران، سیریا، لیبنان میں ریئل کامبیٹ میں ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ الیکٹرانک وارفیئر کے بغیر کوئی فائٹر سروائیو نہیں کرتا، اس لیے پاکستان کو الیکٹرانک وارفیئر میں بہت جلدی سے آگے جانا ہوگا تاکہ اس فائٹر جیٹ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ F-15IA ایک وقت میں 12 AIM-120 ایمرامز میزائلز کو لے جا سکے گا، اور اسٹیلتھ فائٹرز کم میزائل لے جا سکتے ہیں، ہیوی فائٹرز ان کے مقابلے میں زیادہ میزائلز کو کیری کر سکتے ہیں، اور F-15IA ایک ہیوی فائٹر ہے، اس لیے یہ زیادہ میزائلز کو کیری کر سکے گا۔ یعنی یہاں پر جو اسٹیلتھ کیپیبلٹی ہے اس کو کوانٹٹی سے بیٹ کیا جائے گا، اور انڈیا بھی اسی سمت میں ساؤتھ ایشیا میں اسی کانسیپٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں F-15IA کی رینج کی۔ تو F-15IA کی رینج میں ایران، یمن اور افریقہ کے کئی ممالک آ جاتے ہیں، یعنی اسرائیل کے لیے اپنے اینیمیز کو ہٹ کرنا اور بھی بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، اور اسی چیز سے مڈل ایسٹ میں بھی ہلچل ہے، کیونکہ اس فائٹر جیٹ کے آنے کے بعد اسرائیل کو کوئی بھی مڈل ایسٹرن کنٹری روک نہیں پائے گا۔ اس کے علاوہ اسٹرانگ انڈیکیٹرز ہیں کہ اسرائیل اس F-15 میں لیزر ویپن سسٹمز کو انٹیگریٹ کرے گا، جس کی وجہ سے ڈرونز کو شوٹ ڈاؤن کرنا آسان اور سستا ہوگا اسرائیل کے لیے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان اس F-15IA کے رسپانس میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو پاکستان F-15IA کے جواب میں امریکن F-15 تو نہیں لے سکتا، بلکہ پاکستان اس کا جواب اسٹریٹجیکلی دے سکتا ہے۔ پاکستان اپنے JF-17 بلاک 3 کو امپروو کر سکتا ہے، اس کے AES ریڈار کو امپروو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ پاکستان الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کو امپروو کر سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ F-15IA صرف مڈل ایسٹ کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے آنے والے فیوچر کے لیے بھی ایک خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ F-15IA ایک نیا گلوبل ایئر وارفیئر ٹرینڈ سیٹ کرے گا، اور پاکستان کے لیے بھی ایک خاموش پیغام ہے۔ اگر پاکستان نے اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو پریپیئر نہ کیا تو پاکستان کے لیے اپنے اینیمیز کو رسپانس کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ یہاں پر تمام چیزیں کلیئر ہیں۔ اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔